اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ مکیۃ وہی 26 آیا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اس سورۃ شریفہ کا نام سورہ غاشیہ ہے۔ یہ قرآنی سورتوں کی ترتیب میں اس کا نمبر ہے 88۔ اس میں 26 آیتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ الغاشیہ معنی سب پر چھا جانے والی، ان قیامت کا نام۔ تو قیامت جو ہے القیامہ ایک سورت کا نام ہے، اسی طرح الحاقہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، ایک سورت کا نام ہے، اسی طرح القاریعہ۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ تو جو بنیادی اصول ہیں وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے اسماء صفات اختیارات حقوق پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ تمام شریعتوں میں یکجا ہے، ایک ہی رہے۔ یعنی نمازوں میں تو فرق رہا لیکن ان میں فرق نہیں رہا، تو ان کا ذکر فرمایا جگہ جگہ۔ اس سورۃ شریفہ میں الغاشیہ اس کا نام ہے، الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے۔ پھر وہاں کے حالات کا ذکر فرمایا، جنت کا، اہل جنت کا، جہنم کا، اہل جہنم کا ذکر فرمایا، اور پھر توحید کے دلائل ان کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ تبلیغ ہے، اس کا ذکر فرمایا، آپ کو تسلی دی۔ سب سے پہلے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی۔ الغاشیہ اس کی خبر جو تمام، ایسے نہیں کہ کچھ حصے پر اس کا اثر ہوگا، تمام مخلوقات پہ اس کا اثر ہوگا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، زیر و زبر ہو جائے گا، سب تہو بالا ہو جائے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خاتون تلاوت کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقام یستمع، ان کھڑے ہو گئے، توجہ سے کان لگا دیے ادھر۔ ان قرآن کی خوبی یہ کہ قرآن کی اگر تلاوت کی جائے تو پھر واجب ہے اسے دھیان سے توجہ سے سنے آدمی۔ تو خاتون تلاوت کر رہی تھی هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو آپ نے وہ تو میننگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میننگ آپ نے پوری دنیا کو بتائی، تو میننگ کو بھی وہ قرآن میننگ کے ساتھ، معنی کے ساتھ سکھاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا قد جانی، اس کا مطلب کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی، جس کے خوفناکیاں، خطرناک حالات ہر چیز پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ فرمایا قد جانی، قد جانی یعنی مجھے اس کی خبر مل گئی۔ اس کے جواب میں فرمایا، آپ توجہ سے سن رہے تھے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، لیکن ہمارا یہ کہ کوئی پڑھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن تمام انسانوں کے صرف 2 گروپ ہوں گے۔ یہاں تو بہت سارے گروپ بن جاتے ہیں، وہاں صرف 2 ہی گروپ ہوں گے، یعنی کافر اور مومن، ایمان والے اور کفر والے۔ ان کا ذکر فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ہوں گے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلت کی سیاہی ان کے چہرے پر ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، اور وہ بہت کام کرنے والے، یعنی عاملۃ بے کام کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہاں بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سے باطل طریقے سے کام کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ غیر مسلم عیسائیوں میں جوگی ہوتے ہیں، وہ سالوں سے نہیں بولتے کہ برت رکھ رکھا ہے، اس کے بھائی کیا بات ہے تو وہ لکھ کے بتاتے ہیں کہ جی برت ہے میرا، بولنے کا، بولتے نہیں۔ کچھ یہ جھکے رہتے ہیں، یعنی اتنی محنت کرتے ہیں، اور بہت سے جاتے ہیں وہ خاص جگہ میں اور وہاں لیٹ کے جائیں گے، پیٹ کے بل ننگے پیر جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ایک صاحب ملے وہ کہ 15 سال سے میں نے جوتے نہیں پہنے، اور ان کے جو گرو ہیں میں نے کہا انہوں نے وہ تو پہنتے ہیں، میں نے کہا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں وہ تو،
اور اگر یہ اچھی بات ہوتی تو وہ بھی تو ایسا کرتے کہ ہاں یہ تو آپ نے صحیح کہا، بھی اپنے آپ کو کشٹ نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ جو گرو ہیں ان کو ایسی باتیں، اور وہ خود وہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور ان جو ہمارے وہ ہیں گرو۔ تو عاملۃ ناصبہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے شام میں، ملک شام، تو وہاں دیکھا ایک راہب کو، راہب جو دنیا سے کٹا ہوا، تاریک دنیا عیسائی، اور بالکل خستہ حال، پھٹے بدحیت حال، اس کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے، اور چہرے کی حالت جیسے غذائیت پوری نہ ملے، کھانا نہ ملے جسے، تو آپ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ صلی امیر المومنین، امیر المومنین یہ تو عیسائی ہے، آپ کس لیے روئے؟ تو فرمایا ذکرت قول اللہ تعالیٰ فی کتابی، کہ اللہ کا یہ جو قول ہے اپنی کتاب میں عاملۃ ناصبہ، یہ مجھے یاد آ گیا۔ یعنی یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں باطل طریقے سے، اور جائیں گے جہنم میں۔ ان کتنی محنت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے کرتے ہیں، اس لیے جائیں گے جہنم میں۔ تو اس ذکرت قول اللہ تعالیٰ، اللہ کی یہ بات مجھے یاد آ گئی، تو وہ قرآن پر غور کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا پر چھا گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، جائیں گے وہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو نارن تو آگ تو دہکتی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا حامیہ، یہ اس لیے فرمایا کہ یہاں کی جو آگ ہے وہ گھٹتی بڑھتی ہے، وہ وہاں گھٹے گی بڑھے گی نہیں، گرم ہی رہے گی، اس لیے فرمایا نارن حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، اور پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وسقوا، ایک جگہ فرمایا وسقوا ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یعنی تیز ان کو پیاس لگے گی تو پھر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ لیس لہا طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کھانا صرف خاردار کانٹے کی جھاڑ ہوں گے، ضریع کانٹے دار جھاڑ ہوں گے، وہ یعنی بے پناہ بھوک لگے گی تو وہ ان کو پیش کیے جائیں گے۔ اور یہ جہنم میں جھاڑ کہ آگ، یہ گھاس پھوس کیسے جہنم میں؟ تو حق تعالیٰ شانہ جیسے سمندر میں یہ بحر اسود، آج کل یوکرین کا مسئلہ چلا تو وہاں تو بحر اسود ہے، بلیک سی، تو ایلگی ہوتا اس میں، ریڈ سی، بلیک سی، لال سمندر، کالا سمندر، تو اس میں وہ پودے ہوتے ہیں ایلگی، اس کی وجہ سے اس کا کلر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جو وہاں پانی میں پیدا کر سکتا ہے وہاں پیدا کر دے گا، آگ سے ہی پیدا ہوں گے وہ۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کہتے تھے عرب والے کہ ہمارے یہ جو ہے بدبودار ہوتا ہے، یہ جھاڑدار جو خاردار اور کانٹے دار ہوتا، بدبو بھی بے پناہ آتی ہے، اور سوکھ کے وہ زہر بن جاتا ہے۔ یونانی دوائیں ہوتی ہیں ان میں چہارم درجے کی دوائیں ہوتی ہیں، وہ زہری ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بغیر تدبیر کے استعمال نہیں کر سکتے۔ من ضریع، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اونٹ کھا لیتا ہے اسے، وہ کہتا ہے رب والے کہ اونٹ تو ہمارا کھا لیتا ہے اسے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی وہ وزن نہیں بڑھائے گا کہ غذائیت بڑھ جائے اس سے فائدہ ہو، فائدہ نہیں ہوگا اس، اور نہ بھوک ختم ہوگی اس سے، یعنی اس کی تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جہنمی کی بھوک اس سے ختم نہیں ہوگی، موٹا فربا نہیں ہوگا، وہ اس کا وزن نہیں بڑھائے گا وہ کھانا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، حق تعالیٰ شانہ دشمنوں کا ذکر فرماتے ہیں تو دوستوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں، یہاں اہل جنت کا ذکر فرمایا، جنت کا ذکر فرمایا تاکہ امتیاز ہو جائے، چونکہ آدمی سایہ، دھوپ اور سائے سے سمجھ میں آئے گا کہ دھوپ ایسی ہوتی ہے، سایہ ایسا ہوتا ہے، برا آدمی ایسا ہوتا ہے، اچھا آدمی ایسا ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، فرمایا کچھ چہرے وہاں، چہرہ مطلب چہرے والے، کبھی ایسا ہوتا ہے جز بولا جاتا ہے اور کل مراد لیا جاتا ہے کہ روٹی لاؤ، روٹی کا مطلب روٹی خالی نہیں، سالن بھی لاؤ اس کے ساتھ، لیکن بولا جاتا ہے روٹی، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اختار شان پر وجوہ یومئذ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ ناعمہ، وہ بارونق ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تعریف وجوہ فی نظرۃ النعیم، تعریف وجوہ نظرۃ النعیم، اللہ فرماتا ہے تم ان کو پہچان لو گے، ان کے چہرے پر رونق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جب پہلی بار دیکھا حضرت عبداللہ بن سلام نے، وہ یہودی عالم تھے بہت بڑے،
تو ان کا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی صرف چہرہ اقدس دیکھ کر اور سوالات کیے انہوں نے، تو کہ یہ شخص یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جنت والوں کے چہرے بارونق ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اور اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنے اعمال سے وہ مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہاں جو انہوں نے دنیا میں جو اعمال ایمان اعمال صالحہ کیے تھے ان سے وہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی شان باغات میں، وہ جنت میں ہوں گے، عالی شان باغات۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں وہاں کسی دل میں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں لغو، فضول، بیہودہ بکواس وہاں نہیں سنیں گے وہ۔ یہاں سے ہوتا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں فضول بات آدمی بڑے بڑے لوگوں کی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اس میں کرسیاں چلتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، یعنی وہ مہذب سمجھے جاتے ہیں، ان کو چن کے بھیجتے ہیں، وہ وہاں بدتمیزی کرتے ہیں، وہ کوئی کہنے والا نہیں ہوتا ان سے، تو بیہودہ باتیں کرتے ہیں وہاں، وہ گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہاں ایسی مجلس نہیں ہوتی، کوئی مجلس ہے جھوٹ بیہودہ لایانی فضول باتیں جس میں نہ ہوتی ہوں۔ لوگ مسجد میں بھی فضول باتیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی ہوتی تھی، بالکل جنت نشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں نہ کوئی جھوٹ بولتا تھا، نہ آپ جھوٹ سنتے تھے۔ الصادق المصدوق فرما، آپ کا نام ہے ایک الصادق المصدوق، یعنی آپ بھی سچ بولتے اور آپ کی مجلس میں بھی سچ بولا جاتا، یعنی آپ کی مجلس تو تھی جنت نشان، اس میں لغو فضول بیہودہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ صفت جنت کی ہوگی، وہاں کوئی فضول باتیں نہیں سنیں۔ اب یہاں ہے کہ ڈیک بجاتے ہیں، وہ گانے میں کسی کے یہاں شادی ہے، دوسرا بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کا سونا مشکل ہو جائے گا، وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے غلط طریقے سے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، تو وہاں جنت میں لغو فضول، ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بیہودہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے وہ دور رہتے ہیں۔ یہ تو گناہ کی باتیں ہیں، ڈیک بجانا، گانے بجانا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، گلی والوں محلے والوں کو پریشان کرنا، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ لیکن جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسے کام سے، ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں وہ لوگ، ان کی صفت یہ بیان فرمائی اللہ نے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ فیہا عین جاریہ، ایک صفت یہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، چشمے ہوں گے، یعنی دودھ کے، شہد کے، پانی کے چشمے ہوں گے، شراب کے چشمے ہوں گے۔ ایسے نہیں یہ بدبودار آدمی سڑان اور نالی میں پڑ جاتے ہوں، بدبو آتی ہے اور پھر ان کو ہوش بھی نہیں لیتا، عقل ٹھکان نہیں رہتی، نالی میں ہی گر جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ وہاں چشمے ہوں گے، بے پناہ چشمے ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ، اور تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور وہ ضرورت کے مطابق نیچے ہو جائیں گے۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، لفٹ ہے، گاڑی کو آدمی اس سے کھول لیتا ہے، ضرورت کے مطابق نیچے ہو جائیں گے، اور حوریں ہوں گی ان پہ، فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ، آب خورے، پیالے، گلاس ہوں گے وہیں رکھے ہوئے۔ تو یہ معاشرت کا ایک ادب حق تعالیٰ شاہ نے بیان فرمایا کہ پانی کے پاس گلاس بھی ہونا چاہیے وہیں، ضرورت کی چیزیں جیسے تولیہ وغیرہ یہ ایسی ایک جگہ رکھیں آسانی سے جن کو لیا جا سکے، ایسے نہیں کہ پانی کا مٹکا تو رکھا ہے، گلاس ہی نہیں، اب ڈھونڈتے پھر رہے گلاس کہاں۔ تو اکواب موضوعہ، وہیں رکھے ہوں گے، آب خورے، گلاس، پیالے وہیں رکھے ہوئے ہوں گے سامنے۔ ونمارق مصفوفہ، گدے تکیے بچھے ہوئے ہوں گے، گداز، نرم گداز گدے تکیے بچھے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور قالین ہی قالین بچھی ہوئی ہوں گی دور تک۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر اختیار شاہنوں نے اپنی قدرت، اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، یعنی جو پھر بھی نہیں مانتے، جو مذاق رہا ایسا کہاں ہوگا۔ بعض مسلمان جاہل کہتے ہیں کہ ایسے کس نے دیکھا ہے، جنت کس نے دیکھا ایسا ہوگا، کون سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دلائل بیان فرمائے، اور قرآن کے جو دلائل ہیں ایسے ہیں کہ جاہل گنوار کہیں کا، وہ بیرسٹر ایٹ لا ہونا ضروری نہیں اس کا کہ بہت پڑھا لکھا ہائی فائی ہو، آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو، اس کے سمجھ میں آئے گی۔ گنوار دیہاتی ہو، اس کے توحید کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں، قرآن نے جو بیان کیے۔ اللہ فرماتا ہے فلا ينظرون، کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، یہ لبلی اونٹ کی طرف، یعنی حیت بھی عجیب ہے اس کی،
اس کے پیر میں 2 موڑ ہوتے ہیں، 2 ٹخنے ہوتے ہیں، لمبے پیر ہوتے ہیں، یعنی اس کی بالکل خلقت، اس کی تخلیق عجیب و غریب ہے، اور وہ عجیب صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ وہاں پانی نہیں ہوتا عرب میں، تو وہاں ریگستان میں صرف وہی چل سکتا ہے، ریگستان کا جہاز کہتے ہیں اسے، دوسرا کوئی جانور نہیں چل سکتا وہاں، اس کے پیر نہیں دھستے اس میں ریت میں، تو وہ اور 8-8 10 دن تک وہ بغیر پانی کے رہ لیتا ہے، کوئی اور جانور نہیں ہے ایسے، اور وہ خود ہی کھا لیتا ہے، تمہیں ضرورت نہیں، خود ہی لمبی گردن ہوتی ہے، اسے سنبھالنا آسان ہے، چھوٹی بچی اس کا مہار پکڑ کے لے جائے وہ چل لیتا ہے۔ وقت اللہ فرماتا ہے غور و فکر کریں، یہ دعوت ہے غور و فکر کی کہ اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کریں، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور وہی خالق ہے، سب کا مالک ہے، متصرف ہے، یعنی چیزوں میں تبدیلیاں، انقلابات وہی بپا کرتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ وہ دیکھیں اونٹ پر، افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو دیکھیں کیف خلقت، کیسا پیدا کیا گیا ہے، یعنی عجیب و غریب ہو، عجیب و غریب اس کی صفات ہیں۔ وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو دیکھیں کتنا بلند بنایا ہے، بغیر عمد ترونها، اللہ فرماتا ہے بغیر ستونوں کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے آج تک ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی اس کی، بغیر عمد ترونها۔ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو دیکھو کس طرح ان کو گاڑ دیا گیا ہے، یعنی سائنس اب بتا رہی ہے کہ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ تو نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ پہلے ہی فرماتا ہے کہ ہم نے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیل، ان کیل گاڑتے ہیں تو جتنی باہر ہوتی اتنی اندر ہوتی ہو۔ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین کو دیکھو کیسے ہموار بنائی گئی، رہتا ہے پہاڑ پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاص طور سے عرب کی سرزمین ہے، جو وہاں کا آدمی چلتا تو اونٹ پر سواری اس میں دیکھتا، غور و فکر کرتا، اور پھر اسے اوپر آسمان دکھائی دیتا، نیچے زمین، اور تو دائیں بائیں پہاڑ دکھائی دیتے، تو اس پہ غور و فکر کرے، یعنی اللہ کی ہر مخلوق میں فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، چونکہ اگر کئی ہوتے تو لڑائی ہوتی ان میں، ان کی لڑائی ہمارے سامنے آ جاتی، جیسے آ جاتی ہے ان پارٹیوں کی لڑائیاں سامنے آ جاتی ہیں، پھر ان میں آپس میں جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج تک لیکن سامنے نہیں آیا کہ لڑائی ہوگی، 2-3 ہیں وہ لڑائی ہو گئی ان میں، کہ اندر دیوتا ہے بارش برساتا ہے، اگر ایسا ہوتا الگ الگ تو ان کی لڑائی ہمارے سامنے آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک ساجی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل نکال کے ان کے سامنے رکھتے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے، توحید کی دعوت دیتے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں، مذاق اڑاتے۔ تو اپنے نبی کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا فذکر، آپ کا کام ہے نصیحت کرتے رہیے، یہ مایوس نہ ہو آدمی، نصیحت کرتا رہے۔ انما انت مذکر، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا، یعنی سب کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، یہ آپ کا کام ہے، لیکن یہ کہ دل میں اتارنا، وہ مان بھی لے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ دل تو ہماری مٹھی میں ہے، جسے چاہیں گے ہم ہدایت دیں گے، آپ کام ان کو سمجھاؤ، سب کو سمجھاؤ۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ وہ مانے زبردستی، الا من تولا، مگر ہاں جو لوگ تولا اعراض کریں گے، ایمان سے اعمال سے اعراض کریں گے، وہ کفرا، وہ کفر کریں گے اللہ کی ذات کا، صفات کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا انکار کریں گے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان کو بڑا عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، اور ہمارے پاس ہی ان کو آنا ہے لوٹ کر، یعنی آئیں گے تو یہ ہمارے پاس، آپ کا کام ہے فریضہ دعوت ان تک پہنچانا، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام ہے صاف صاف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ فیعذب، تو لیکن اللہ فرماتا ہے آئیں گے یہ ہمارے پاس، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا، یعنی سزا ہم دیں گے ان کو، جزا سزا وہ ہم دیں گے۔ آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچاؤ، پہنچاتے رہیے، لیکن ان سے مایوس مت ہوجیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔
فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محض اپنے رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما۔ یا اللہ اپنے سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا دنیا میں امن و سکون بپا فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔